من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا ایک اور کمیونٹی میڈیسن کے اسی سلسلے میں اب ہم کمیونیکیبل ڈیزیز کے اوپر جا رہے ہیں۔ اس میں سے ایک CCHF اینڈ اسکیبیز ہے۔ یہ ہمارے جو سلائڈس ہیں، جو پریزنٹیشن ہے، یہ ہمارے ایک ٹیچر ہیں ڈاکٹر افتخار الدین۔ وہ ڈینگی کے ماہر تھے کووڈ-19 میں۔ انہوں نے اپنے سروسز جو ہے وہ خیبر پختونخوا کو جو ہیلتھ سسٹم ہے ان کو پرووائڈ کیے تھے، اور کرنٹلی وہ جو ہے وہ بادشاہ خان میڈیکل کالج میں ہیڈ ہے اپنے ڈپارٹمنٹ کمیونٹی میڈیسن کا۔ تو آج ہم پڑھیں گے CCHF اور اسکیبیز کہ یہ کیا چیز ہے، کس طرح پھیلتی ہے اور اس کی روک تھام کس طرح کی جاتی ہے۔ تو CCHF stands for Crimean Congo Hemorrhagic Fever۔ Crimean Congo Hemorrhagic Fever یہ ایک طرح کی جو ہے وہ بخار ہوتی ہے، اور اس بخار میں جو ہے وہ پر جب آپ کے ساتھ سیویئر ہو جاتا ہے تو اس میں پھر جو ہے وہ بلیڈنگ ہوتی ہے اور ادر فیکٹرز اس میں آ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو کس چیز کی وجہ سے جو ہے وہ پھیلتا ہے؟ تو یہ ایک وائرل ڈیزیز ہے، ٹھیک ہے، اور وہ وائرل ڈیزیز جو ہے وہ ٹکس سے آتا ہے۔ ٹکس مین جو ہے وہ چھوٹے بالکل جیسے لائسس جیسے جوئیں، اس طرح کے جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے انسیکٹس ہوتے ہیں جنہیں ہم ٹکس کہتے ہیں۔ پختو کے تمنگ ورگے ٹائپ، سو اسی طرح کے، یا پشتوں میں ہم اس کو ہم اپنے کنٹیکس میں اس کو شینے کہتے ہیں۔ whatever they آپ لوگ جو بھی اس کو کہتے ہیں وہ مجھے نہیں پتا۔ تو یہ جو ورگا ہوتا ہے یا شینا ہوتا ہے یا جو بھی اس کا ٹک ہے، وہ ایکچولی ان اینیملز کے اوپر ہوتا ہے، جو لائف اسٹاک ہوتا ہے ان کے اوپر ہوتا ہے، اور وہ جو ہے آپ کو ٹرانسفر ہو سکتا ہے اگر وہ آپ کو کاٹے، اور وہ آپ کو جو ہے وہ بائٹ کر لے تو اس سے ٹرانسمٹ ہو سکتا ہے۔ دوسری ٹرانسمیشن اس کی یہ ہے کہ ہیومن ٹو ہیومن ٹرانسمیشن ہو سکتی ہے، کہ اگر کسی کو ٹرانسمیشن ہو گئی ہے اور اس کی بلڈ پروڈکٹ سیکریشن یا آرگن یا باڈی فلوئڈ آف انفیکٹڈ پرسن آپ اس کے ساتھ ان کانٹیکٹ آ جاتے ہیں تو وہ بھی آپ کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے، پھیل سکتا ہے۔ آپ لوگوں نے اس کے بارے میں جو ہے وہ عید الاضحیٰ کے موقع پر بڑا سنا ہوگا کہ کانگو سے اپنے آپ کو کس طرح بچائے، تو وہ آج ہم اس کے اوپر پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، تو اس کی جو مورٹیلیٹی ریٹ ہے 40%، یعنی کسی لوگوں کو اگر یہ ہو جاتا ہے تو 40% لوگ جو ہے وہ اس سے کیا ہو جاتے ہیں، وہ مر جاتے ہیں۔ سو دس از ویری فیٹل اور ویری جو ہے وہ جان لیوا چیز ہے۔ تو یہ جو ہے وہ انڈیمک ہے افریقہ میں، بلکانز اور مڈل ایسٹرن ایشیا میں جو ہے وہ کنٹری جتنی بھی ہے ان میں یہ کیا ہے، یہ انڈیمک ہے۔ ٹھیک ہے، انڈیمک پینڈیمک اور ان چیزوں کے بارے میں ہم ایک کلاس میں ہم نے اس کی بات کی تھی۔ اس کی ابھی تک کوئی ویکسین اویلیبل نہیں ہے، نہ اینیملز کے لیے اور نہ جو ہے وہ ہیومنز کے لیے۔ یہاں پہ جو اس کا ہوسٹ ہوتا ہے اس وائرس کا، تو وائلڈ اور ڈومیسٹک اینیملز جو ہے وہ اس کے جو ہے وہ ہوسٹ ہوتے ہیں، یعنی یہاں پہ ان میں اپنی جو ہے وہ انہیبیٹنٹ بناتے ہیں، ان میں اپنی گروتھ کر سکتے ہیں۔ تو ڈومیسٹک میں جیسے کہ شیپ ہو گیا، گوٹ ہو گیا، یا بینس ہو گئی، یا اس کے علاوہ جو ہے وہ گائے ہو گئی، یا اس طرح کے جتنے بھی کیٹلز ہیں ان میں یہ چیز جو ہے وہ اپنی گروتھ کر سکتی ہے۔ برڈ جو ہے وہ اس سے ریزسٹنٹ ہے، لیکن ایک جو ہے وہ چیز ہے یہاں پہ، دیٹ از آسٹرچ۔ آسٹرچ میں یہ کیا ہے، یہ انفیکشن جو ہے وہ ہائیلی جو ہے وہ سسپٹیبل ہوتے ہیں اس انفیکشن کو، کہ ان میں یہ چیز جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی ایک اور بریک بھی آئی تھی آسٹرچ میں، کہاں پہ، ساؤتھ افریقہ میں۔ تو باقی جتنے بھی آپ کے ساتھ برڈز ہوتے ہیں ان میں ریزسٹنٹ ہوتی ہے، ماں سوائے آسٹرچ کے۔ اینیمل جو ہے ان میں یہ انفیکشن کس طرح ہو جاتی ہے؟ اینیمل میں یہ انفیکشن اس طرح ہوتی ہے کہ یہ جو انفیکٹڈ ٹک ہوتا ہے
یہ جو ہے وہ ان کو آ جاتا ہے، ان کے اوپر جو ہے وہ انہبٹ کرتا ہے، اپنے آپ کو ان کے اوپر جو ہے وہ اٹیچ کرتا ہے. پھر اگر ان کو جو ہے وہ بائٹ کرتا ہے تو وہ اپنا وائرس جو ہے وہ ان کے بلڈ اسٹریم میں چھوڑتا ہے، اور 1 week after the infected animal takes cycle to continue when another tick bites، اور اس طرح پھر جو ہے وہ یہ سائیکل کنٹینیو ہوتا ہے. اور اس ٹک کی کافی جو ہے وہ جنرا ہے، لیکن جس کی وجہ سے جو ہے وہ انفیکشن پھیل جاتی ہے، یہ کھونگوسی CHF وائرس جو ہے وہ پھیل جاتی ہے، دیٹ از ہائلوما وائرس. ٹھیک ہے، یہ ہائلوما امپورٹنٹ ہے، یہ شوڈ بی ریممبر کہ یہ کون سے جو ہے وہ جینیس ہے ان کا CHF کا، ان ٹکس کا. تو دیٹ از ہائلوما، اور جو ہے وہ پرنسپل ویکٹر ہے. اس کی ٹرانسمیشن کس طرح ہے؟ اس کی ٹرانسمیشن جو ہے ٹک ٹو اینیمل ہے، اور ٹک ٹو اینیملز ہو گیا، اینیملز ٹو ہیومنز ہوگا، اور ہیومن ٹو ہیومن. ان 3 طریقوں سے جو ہے وہ یہ چیز پھیل سکتی ہے. سو دا فرسٹ ون ہے اس کے یہ جو ہوتا ہے کس طرح ہو سکتا ہے کہ یا تو جو ہے وہ ادر بائی دا بائٹ آف ٹکس، پیپل کو جو ہے لوگوں کو جو ہے 2 طریقوں سے، بڑی طریقوں سے پھیل سکتا ہے کہ کیٹل میں کوئی آلریڈی یہ جو ہے وہ ٹک ہے اور وہ ٹک آپ کو کاٹے، تو اس سے آپ کا جو ہے وہ کیا ہو سکتا ہے، پھیل سکتا ہے. دوسرا طریقہ کیا ہے کہ اس نے جانور کو کاٹا ہے اور آپ نے اس جانور کے بلڈ یا ٹیشو یا جو بھی وہ ہے وہ آپ کے ساتھ ان کانٹیکٹ آ گیا ہے، تو اس طریقے سے آپ کو کیا ہو سکتا ہے، پھیل سکتا ہے. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ کسی انفیکٹڈ پرسن کے بلڈ پروڈکٹ اور بلڈ ٹیشو یا اس طرح کی چیزوں میں جو ہے وہ آپ ان کے ساتھ کانٹیکٹ میں آ جاتے ہیں، تو وہ جو ہے آپ کو پھیل سکتا ہے. میجورٹی کیسز جو ہے وہ لائف سٹاک انڈسٹری میں، یعنی جو لوگ جو ہے وہ مال مویشی پالتے ہیں، ان میں یہ کیسز بہت زیادہ آتے ہیں. اور جو لوگ جو ہے وہ ایگریکلچر ورکرز ہوتے ہیں، یعنی جو بیل یا گائیں یا بھینسیں جو ہیں وہ پالتی ہے، پختوں کی وطن منگوائی چی یا پہ کئی یا داشیزوں پہ کئی، تو اس کے لیے یا جو لوگ جو ہے وہ ذبح خانے میں کام کرتے ہیں، یا جو ویٹرنر ہوتے ہیں، جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں، تو ان میں یا جو ویٹرنرز کے ساتھ کانٹیکٹ میں آ جاتے ہیں، تو وہ لوگ جو ہے وہ موسٹ ایکسپوز گروپ ہوتا ہے اس وائرس کو. ہیومن ٹو ہیومن وائرس ٹرانسمیشن، تو کلوز کنٹیکٹ ہم نے اس کی بات کی تھی کہ بلڈ یا سیکریشن یا آرگن کے ساتھ کلوز کنٹیکٹ میں آ جائے تو اس میں یہ چیز جو ہے وہ پھیل سکتی ہے. اچھا، دوسری چیز جو یہ ہے کہ ہیومن ایکوائرڈ انفیکشن جو ہے وہ اس طریقے سے بھی آتی ہے کہ اگر کسی بندے کو یہ چیز پہلے سے ہو گئی اور وہ میڈیکل ایکوپمنٹ آپ نے پوری طرح سے اسٹیریلائز نہیں کیا ہے، یا آپ جو ہے وہ ری یوز کرتے ہیں نیڈل کی یا کنٹامینیٹی میڈیکل سپلائیز کی، تو اس میں بھی یہ چیز جو ہے وہ کیا ہو سکتی ہے، پھیل سکتی ہے. پریونشن کس طرح کر سکتے ہیں؟ تو پریونشن اس طرح کر سکتے ہیں کہ یا تو ہے اینیمل سے جو ہے وہ پریونشن بڑا مشکل ہوتا ہے، آپ اس میں نہیں پریونٹ کر سکتے، لیکن پھر بھی ہم کوشش ضرور کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. In animal and tick animal cycles goes unnoticed and infection in domestic animal usually unapparent. کیوں یہ مشکل ہوتا ہے؟ کیونکہ یہ جو سائیکل چل رہا ہوتا ہے، ٹک ٹو اینیمل سائیکل جو ہوتا ہے، یہ تھوڑا سا ان نوٹس ہوتا ہے، اور جو اینیملز ہوتے ہیں ان میں کوئی سائن سمٹمز اپیئر جو ہے وہ نہیں ہوتے ہیں. تو دوسری بات یہ ہے کہ جو ویکٹرز ہوتے ہیں وہ وائڈ اسپریڈ ہوتے ہیں، اور ان کو جو ہے وہ انسیکٹیسائڈ سے کل کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. صرف اور صرف جو ہے وہ تو انسیکٹیسائڈ ہی ایک ایسا طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے ہم ان چیزوں سے جو ہے وہ اینیملز کو کیا کر سکتے ہیں، بچا سکتے ہیں. آئی ایم ریئلی سوری فار پریویس اس کے کہ ہم اس کو انسیکٹیسائڈ سے نہیں کہہ سکتے. انسیکٹیسائڈ ہی ایک واحد حل ہے جس سے اس کو جو ہے وہ اینیملز کو انٹیک سے جو ہے وہ بچا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ یہاں پہ دیکھیں، فار ایگزامپل فالوئنگ an outbreak at an ostrich abattoir
and South African mayor were taken to ensure that ostrich remained tick-free for 14 days in quarantine sanitation stations before slaughter. تو یہ ایک آپ اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں کہ جو اینیمل آپ ذبح خانہ لے کے آتے ہیں تو اس کو ایٹ لیسٹ 14 دن جو ہے وہ اس کو کیا کرے، کوارنٹائن کرے، سپریٹ کرے. تو اس میں اس طریقے سے بھی جو ہے وہ آپ کے ساتھ کیا ہو سکتی ہے، جو انفیکشن کے چانسز ہو سکتے ہیں وہ کم ہو سکتے ہیں. اینیملز کے لیے بھی کوئی ویکسین اویلیبل نہیں ہے ٹل ڈیٹ. اب ریڈیوسنگ دا رسک آف انفیکشن ان پیپل، تو لوگوں کو کس طرح جو ہے وہ آپ اس سے بچا سکتے ہیں. کوئی ویکسین وغیرہ نہیں ہے تو اس کو بچانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ان چیزوں کے اوپر کام کریں. ویئر پروٹیکٹیو کلاتھنگ، لانگ سلیوز، لانگ ٹراؤزرز، یعنی آپ پورے کے پورے جتنی بھی باڈی ہوتی ہے ان کو اچھی طرح سے جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، کور کرے. دوسری چیز کیا ہے، ویئر لائٹ کلر کلاتھنگ. یہ کیا کرے گا، لائٹ کلر کلاتھنگ آپ کو جو ہے وہ ایزی ڈیٹیکشن آپ کو پرووائڈ کرے گا. اگر آپ کا جو ہے وہ کانٹیکٹ آ جاتا ہے یا اینیمل سے جو ہے وہ ٹک آ جاتا ہے تو وہ ٹک جو ہے وہ ایزیلی آپ کے کلر کلاتھس کے اوپر جو ہے وہ ایزیلی ویزیبل ہوگا. اور آپ نے تیسرا طریقہ کیا کر سکتے ہیں کہ جو ایرکسائڈز ہوتے ہیں، یعنی جو جن سے جو ہے وہ ہم اس کو ٹیکس کو کل کر سکتے ہیں، تو آپ ان کو بھی جو ہے وہ کلاتھنگ کے اوپر جو ہے وہ لگا سکتے ہیں. آپ اپنے اسکن کے اوپر جو ہے وہ ریپیلنٹ لگائے اور کلاتھنگ کے اوپر، تاکہ وہ ٹک جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ نہ بیٹھ سکے. اب ریگولرلی اپنے کلاتھس کو جو ہے وہ ایگزامائن کرے اور اسکن کو، کہ اگر جو ہے کوئی ٹک وغیرہ اس کے اوپر ہے تو اس کو ریموو کرے. ٹھیک ہے. اور کنٹرول آپ نے کیا کرنی ہے کہ جو آپ کے بانز ہوتے ہیں یا اسٹیبلز ہوتے ہیں ان میں آپ نے ٹک کنٹرول، یعنی جو آپ کے پختوں کو تم گوشل وایو یاداشت، تو ان میں اردو میں ان کو استبل کہتے ہیں. تو اگر استبل وغیرہ میں ہے تو ان کی پراپر صفائی کرنی ہے، اور اگر جو ہے وہاں پہ کوئی ٹک آپ کو نظر آتا ہے تو اس کو ایلیمنیٹ کرے. تیسری چیز، لاسٹ چیز کیا ہے کہ آپ ان ایریاز میں نہ جائے جہاں پہ یہ ٹکس جو ہے وہ موسٹلی ابنڈنٹ پائے جاتے ہیں، یا ان سیزنز میں جیسے بڑی عید پہ جو ہے وہ یہ بڑے آپ کو مل جائیں گے، تو ان ایریا سے اپنے آپ کو دور رکھیں. اب اینیمل ٹو ہیومن ٹرانسمیشن کس طرح جو ہے وہ ہم منیمائز کر سکتے ہیں. دوبارہ سے ویئر گلوز اور جتنے بھی پی پی ایز ہوتے ہیں، اور جب آپ جو ہے وہ اینیملز کو ہینڈل کرتے یا ٹیشوز وغیرہ کو، یا آپ کوئی ذبح کرتے، یا آپ جو ہے وہ سلیٹر ہاؤس جاتے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ نے پہننے رکھنی ہوتی ہے. آپ نے اینیملز کو کوارنٹائن کرنا ہے، اور پیسٹیسائڈ سے جو ہے وہ اینیملز کو کیا کرنا ہے، دو ہفتے پہلے یعنی 14 دن پہلے اس کی ٹریٹمنٹ کرنی چاہیے. اس کے اسکن کے اوپر جو ہے وہ پراپرلی لگانا چاہیے، تاکہ اس کے اوپر اگر کوئی ٹک ہو تو وہ جو ہے وہ نیچے گر جائے اور وہ مر جائے. ٹھیک ہے. اب دوسری طریقے سے ہیومن ٹو ہیومن ٹرانسمیشن ہم کس طرح جو ہے وہ منیمائز کر سکتے ہیں. تو اگر کسی کو انفیکشن ہو گیا تو اس کے ساتھ جو ہے وہ فزیکل کانٹیکٹ کو منیمائز کر لے، یا ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا یا جو ہے وہ کیا کر لے، کم کرے. ٹھیک ہے. اگر ہو گیا ہے اور ان سے آپ نہیں بچا سکتے اپنے آپ کو، تو آپ نے کم از کم اپنی پی پی ایز کی ضرور جو ہے وہ کرنی چاہیے، یعنی گلوز پہننا چاہیے، پروٹیکٹیو ایکوپمنٹ جو بھی ہوتا ہے، شیلڈ ہوتا ہے، وہ چیزیں آپ نے ضرور پہنی ہوتی ہیں. واش ریگولر ہینڈز آفٹر کیئرنگ فار وزٹنگ ایلپیشولز، یعنی اگر آپ کسی بندے کے پاس جاتے ہیں اور اس کو یہ CCHF ہو گیا ہے تو اس کے ملنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو بار بار دھونا چاہیے. اب کنٹرولنگ انفیکشن ان ہیلتھ کیئر سیٹنگ، اب ہاسپٹلز میں یا ہیلتھ کیئر سیٹنگ میں اس کو کس طرح جو ہے وہ آپ بچا سکتے ہیں. اگر کوئی پیشنٹ ہے اور وہ سسپیکٹڈ ہے یا کنفرمڈ ہے، تو اس کے جو سیمپل لیتے ہیں یا اسپیسیمنز لیتے ہیں، تو اس کے لیے جو ہے وہ اسٹینڈرڈ انفیکشن کنٹرول پریکاشن جو ہے وہ ضرور لینے چاہیے. ٹھیک ہے. اس میں ہینڈ ہائیجین آ گیا، پی پی ای آ گیا، یا انجیکشن پریکٹسز جب ہم کرتے ہیں تو ون ہینڈ انجیکشن پریکٹس کرنا چاہیے. خود کو پریک نہیں لگانی ہے، خود کو جو ہے وہ اس طرح جو ہے وہ پیشنٹ سے دور رکھنا ہے. سیفٹی میئر جو ہے وہ ہم نے کیا کرنے ہیں، وہ انشور کرنے ہیں. اگر جو ہے وہ
کسی کوئی ٹیشو ہے یا کوئی آرگن ہے اس کا، تو اس کی بیورل جو ہے وہ پریکٹس سیف ہونی چاہیے، اس کو ایکسپوز ایئر میں نہیں ڈالنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو اگر کسی بندے کو لے کے آیا، ایڈمٹ کیا گیا ہے، تو اس سے ملنے کے بعد جو ہے وہ اسٹاف کو بھی جو ہے وہ کافی محتاط رہنا پڑتا ہے. اگر سیمپل جو ہے وہ لیتے ہیں اس میں، تو وہ جو ہے وہ ٹرین جو ہے وہ اسٹاف جو ہے وہ اس سے لے گا، اور اس کی جو ایکوپڈ لیبارٹری ہوگی تو ان میں جو ہے وہ اس کو کرنا چاہیے. ریکمنڈیشن فار دا انفیکشن کنٹرول بائی پرووائڈنگ کیئر ٹو پیشنٹس ود سسپیکٹنگ انفیکشن should follow these developed by WHO for Ebola and hemorrhagic. So this was about CCHF. یہ CCHF سے ہم اپنے آپ کو کس طرح بچا سکتے ہیں، اور یہ ہوتا کیا ہے، اور اس کی اسپریڈ کس طرح ہوتی ہے. اب آتے ہیں دوسرے پہ، دیٹ از سکیبیز، جس کو ہم سمپل الفاظ میں خارش کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو سکیبیز جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، یہ ایک پیراسٹک انفیکشن ہوتا ہے. سکیبیز جو اس کا ہوتا ہے، اس سے یہ جو ہے پھیلتا ہے پورے دنیا میں. ایک ساتھ تقریباً 200 ملین پیپل جو ہیں وہ اس سے انفیکٹڈ ہوتے ہیں، اور ان 200 پیپل لوگوں میں جو ہے وہ 5 سے لے کے 50% آف دا چلڈرن ان ریسورس پور ایریاز آر افیکٹڈ بائی اسکیبیز. یعنی اگر 200 ملین میں ان سے کچھ بچے ہیں، تو ان میں سے 5 سے لے کے 50% لوگ بچے ان علاقوں کے ہوں گے جن علاقوں میں جو ہے وہ ریسورسز جو ہے وہ کیا ہو، کم ہو. ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے وہ کہاں پہ موسٹ کامنلی ہوتا ہے، ہاٹ ایریاز میں، ٹراپیکل ایریاز میں، اور ہائی پاپولیشن ڈینسٹی ایریا میں جو ہے وہ پایا جاتا ہے. یہ جو اسکیبیز ہوتے ہیں، اس کے ٹینی مائٹس ہوتے ہیں، یعنی چھوٹے چھوٹے اس کے جو وائرسز پیراسائٹس ہوتے ہیں، وہ اسکن کے اوپر جو ہے وہ انڈے وغیرہ ڈالتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے وہ ایچنگ اور ریشز آ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اگر یہ ایچنگ اور ریشز اتنے سیریس ہو جائے تو پھر جو ہے وہ ہمارے ساتھ سکن سورز اور سیریس کمپلیکیشن لائک سپیکٹیسیمیا، بلڈ سٹریم انفیکشن، یعنی جب آپ کے پورے بلڈ میں جو ہے وہ یہ چیز پھیل جائے تو وہ بھی اس سے کاز ہو سکتی ہیں اگر اس کو پراپرلی ٹریٹ نہ کیا جائے. پھر یہی سپیکٹیسیمیا جو ہے وہ ہارٹ اور کڈنی ڈیزیز جو ہے کی طرح ڈیزیزز بھی جو ہے وہ کاز کر سکتا ہے. اس کی ٹریٹمنٹ کا جو ہے وہ 2 طریقے سے اس کی ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں، اورل میڈیکیشن کے ساتھ اور آئنٹمنٹ یا کریمز کے ساتھ جو ہے وہ کر سکتے ہیں. اس کی سپریڈ جو ہوتی ہے وہ سکن ٹو سکن کانٹیکٹ کے ذریعے ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یعنی ایک بندے کو ہو گیا ہے تو اگر اس کے سکن ٹو سکن کانٹیکٹ آ جاتا ہے، ہاتھ ملاتا ہے یا گلے لگاتے ہیں، تو اس سے یہ جو ہے وہ کیا ہو سکتی ہیں، پھیل سکتی ہے. Okay, scabies is one of the most dermatological condition accounting for substantial proportion of skin disease in developing countries. Globally, it is estimated to affect more than 200 people at one time, and more than 400 people every year جو ہے وہ cumulatively every year جو ہے وہ اتنے لوگوں کو جو ہے وہ کیا کر سکتا ہے، انفیکٹ کر سکتا ہے. اچھا، کچھ اسٹڈیز ہوئے، ان اسٹڈیز کے انوسار یا ان اسٹڈیز کے بنا پہ ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ جو اسکیبیز ہوتا ہے یہ ایک میجر رسک ہوتا ہے فار کڈنی ڈیزیز اینڈ فارم آف ایکیوٹ پوسٹ پرکوکل گلومیرولر نیفریٹکس. تو اتنا جو ہے وہ یہ کیا ہو سکتا ہے، یہ اگر اتنی کمپلیکیٹڈ سچویشن ہو جاتی ہے تو کڈنی ڈیزیز جیسے خطرناک امراض بھی جو ہے وہ اس سے پھیل سکتی ہے. A growing body of evidence also implicates impetigo caused by streptococcus pyogenes and the pathogenesis of rheumatic fevers and rheumatic heart disease. یعنی اب یہ بھی ایویڈنس آ چکی ہے کہ اگر کسی کی ایویس کے بھی جو ہے وہ انٹریٹڈ رہ جائے تو یہ رومیٹک فیور اور رومیٹک ہارٹ ڈیزیز جیسے ڈیزیز بھی اس سے کاز ہو سکتی ہے. پریونشن کیا ہے؟
پریونشن اس کی یہ ہے کہ جب جیسے ہی پتہ چلے تو اس سے جو ہے اس آؤٹ بریک سے اس کی جو ہے وہ پاسبل بیسٹ وے ٹو ٹریٹمنٹ جو ہے وہ سٹارٹ کر لے. اگر آپ کے ساتھ کریم ہے تو اس کو سٹارٹ کرے, کریم نہیں ہے تو میڈیکیشنز ہے تو اسے سٹارٹ کرے, ٹھیک ہے. اور جیسے جو ہے وہ کہ یہ وائرس یا یہ مائٹس یا یہ اسکیبیز کے جو مائٹس ہوتے ہیں یہ انسان کے سکن سے ہٹے جو آتے ہیں تو 2-3 دن میں جو ہے وہ مر جاتے ہیں. پریونشن آف اسکیبیز فرام اسپریڈنگ ود دیز ٹپس. اوائڈ اسکن ٹو اسکن کانٹیکٹ, یہ تو بڑی ضروری چیز ہے کہ جس بندے کو ہو گیا ہے اس کے ساتھ اوائڈ کرے کہ اس کے ساتھ جو ہے وہ اسکن ٹو اسکن کنسیڈر نہ آ جائے, اسپیشلی کہ اس سچویشن میں جب وہاں پہ کیا ہو, خارج بہت زیادہ ہو یا ریشز جو ہیں وہ بنی ہوئی ہو تو وہ وہاں سے بلیڈنگ وغیرہ ہو جاتی ہے یا وہاں سے اس کی اسپریڈ جو ہے وہ ایزیلی ہو سکتی ہے. اگر کسی ایک بندے ہو گیا ہے تو پورے کے پورے گھر کو جو ہے وہ اس سے کیا کرنا ہے, اس کو جو ہے وہ کنسیڈر کرنا ہے کہ ان کو بھی یہ چیز جو ہے وہ کیا ہو گئی ہے, ہو سکتی ہے. تو all the member of that household should be treated as اسکیبیز کے مریض اس کو ٹریٹ کرنا چاہیے. جتنی بھی کلوتھنگ ہوتی ہے, بیڈنگ ہوتی ہے, ان کو کیا کرنا ہے, واش کرنا ہے اور ڈرائی کرنا ہے سن لائٹ میں, ٹھیک ہے. اور سن لائٹ میں یا ڈرائی سائیکلز یا ڈرائی کلیننگ کے ذریعے اس کو کیا کرنا ہے, ڈرائی کرنا ہے, تاکہ اس میں اگر مائٹس کے جو ہے وہ ایگز ہو یا مائٹس بذات خود ہو تو وہ اس میں سے جو ہے وہ کیا ہو جائے, کیل ہو جائے, یا اس کے جو ہے وہ ایگز جو ہے وہ فردر جو ہے وہ اس کی پروڈکشن نہ ہو. جتنی بھی آپ کے آئٹمز یوزڈ ہیں تو ان کو جو ہے وہ پلاسٹک بیگز میں یعنی آپ نہیں اس کو جو ہے وہ واش کر سکتے ہیں, تو اس کو جو ہے وہ پلاسٹک بیگ میں 1 ہفتے کے لیے جو ہے وہ رکھے, تو اس میں سے جو مائٹس ہوتے ہیں یا جو اسمال ٹینی آرگینزمز ہوتے ہیں وہ کیا ہو جائیں, وہ کیل ہو جائیں گے. اور جس ایریا میں ہو گیا ہے تو اس ایریا کو کیا کرے, کلین کرے, ایواکویٹ کرے, ٹھیک ہے. ٹرانسمیشن پرسن ٹو پرسن, وہ دوبارہ سے جو ہے اس کی بات کی گئی ہے کہ کس طرح جو ہے وہ یہ پھیل سکتا ہے. ٹرانسمیشن ڈیو ٹو کنٹیکٹ ود انفیکٹڈ پرسن آئٹمز کلوتھنگ بیڈنگ از unlikely to common scabies but may important for individual as there is an asymptomatic picture of the infection. Transmission may occur before initially infected person develops disease. Control, population control of the scabies and its complication has been identified by a number of various public health and several studies have shown that mass drugs administration MDA strategies have potential for substantially reduces prevalence of the scabies with reductions and impetigo. ٹھیک ہے, تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ماس ڈرگ ایڈمنسٹریشن کرنی ہے. اس طرح نیچے جو ہے وہ دی گئی ہے. کرنٹ ریکمنڈیشن آف 2 ڈوزز آف ایورمیکٹن, ڈوز کتنی ہے ایورمیکٹن کی ڈوز جو ہے وہ 200 mg پر kg should be administered and topical agents such as permethrin 5% cream should be given when permethrin as contraindicated are not available. اگر جو ہے وہ ایورمیکٹن نہیں اویلیبل ہے تو آپ پرمیترین جو ہے وہ 5% کریم جو ہے وہ آپ یوز کر سکتے ہیں. اچھا, آؤٹ بریک ان علاقوں میں ہو سکتا ہے جو علاقے کلوز ہو یا انسٹیٹیوشنل سیٹنگز ہو, جیسے بورڈنگ اسکول ہو گیا, مدرسہ ہو گیا, یا ہاسپٹل ہو گئی ہے, یا لانگ ٹرم کیئر فیسلٹی, یا اوپن کوئی کمیونٹی میں سیٹنگز ہیں تو ان میں یہ چیز ہو سکتی ہے. ریفیوجی کیمپس یا IDPs کیمپس, ان میں جو ہیں وہ یہ چیز کامنلی دیکھی جا سکتی ہے. اس کو اس کی پریونٹ کرنے کے لیے ہائی سرویلنس جو ہے وہ کرنی چاہیے, کہ اگر ایک بندے کو ہو گیا ہے تو پھر جو ہے وہ اس کو باقیوں کو اس سے کس طرح بچانا ہے, یا اگر کافی لوگوں کو ہو گیا ہے تو اس آؤٹ بریک کو کس طرح جو ہے وہ ٹریٹ کرنا ہے. This was all about the scabies and CCHF. Thank you very much for listening.